السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم PSN 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر، ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کے یونٹ نمبر 8 جو کہ ہمارے ساتھ اسپیشل ایشوز ان دا ڈیلیوری آف ٹرانس کلچرل نرسنگ کیئر، ٹرانس کلچرل نرسنگ کیئر کو جب ہم پرووائڈ کرتے ہیں اس کو پریکٹیکلی اپلائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کے دوران جو خاص ایشوز جو ہے نرسز کو جو ہے فیس کرنی پڑتی ہے یا جو کلائنٹ کو فیس کرنی پڑتی ہے، تو ان ایشوز کے بارے میں آج کے اس یونٹ میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اور ان ایشوز کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے، اور کس طرح سے ہم ان کو سالو کر سکتے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم یونٹ کو سٹارٹ کریں، تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو ٹائم پر ملتی رہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس یونٹ کے آبجیکٹیوز ہمارے ساتھ موجود ہے جس میں ہم مندرجہ ذیل ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسیس کلچر اسپیکٹ آف پین ایکسپیرینس اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ، مطلب ڈفرینٹ کلچر کے لوگ پین کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، پین کے بارے میں ان کا کیا ایکسپیرینس ہوتا ہے، کیا رسپونس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے وہ پین کو کس طرح سے لیتے ہیں، ہلکے میں لیتے ہیں یا اس کے لیے پراپر علاج کرتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے این انڈرسٹینڈنگ آف ہیلتھ مینٹیننس اینڈ ڈیزیز پریونشن ماڈل۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ہیلتھ مینٹیننس اور ڈیزیز پریونشن ماڈل ہے اس کو ہم انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ بلیو ماڈل ان کلائنٹ، جو ہیلتھ بلیو ماڈل ہے، ٹھیک ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈیمونسٹریٹ کریں گے این انڈرسٹینڈنگ ریگارڈنگ ایٹیٹیوڈ آف سوسائٹی ٹورڈ اسٹگماٹائزڈ ڈیزیزز، ایسے ڈیزیزز جس کو لوگ جو ہے معاشرے میں بہت زیادہ برا تصور کرتے ہیں، بہت زیادہ برا اس کو جو ہے سمجھتے ہیں، اور اس بیماری کی وجہ سے لوگ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات جو ہے وہ منقطع کر لیتے ہیں، ختم کر لیتے ہیں، تو ایسے ڈیزیزز کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیئر ویز آف انہینسنگ ایکسیپٹنس آف انڈیویژول ود اسٹگماٹائزڈ ڈیزیزز، مطلب ایسے کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم ان بیماریوں کے ساتھ لوگوں کو جو ہے معاشرے میں عام کر لے، مطلب جو بیماریاں لوگوں کو پسند نہیں ہوتی اور لوگ جو ہے اس کو بہت زیادہ برا تصور کرتے ہیں، اور اس بیماریوں کی وجہ سے لوگ جو ہے ان مریضوں کو جو ہے اپنے معاشرے میں ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو ایسے ویز، ایسے طریقے جو ہے ہم ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جس کی وجہ سے جو ہے ہم ایسے لوگوں کو جو ہے اپنے معاشرے میں جو ہے عام زندگی گزارنے کی جو ہے ان کو کیا کریں، ان کو موقع فراہم کرے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکرائب کریں گے اسپریچولیٹی اینڈ اٹس ریلیشن ود ہیلتھ اینڈ النیس، اسپریچولیٹی کیسے کہتے ہیں اور اس کا ہمارے صحت اور بیماری کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس پر ہم ڈیٹیل کے ساتھ آج بات کریں گے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، سٹارٹ کرتے ہیں کلچرل اسپیکٹ آف پین ایکسپیرینس، مطلب کلچر بیس پر لوگ جو ہے پین کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، پین کے بارے میں ان کا کیا پرسیپشن ہوتا ہے، پین کو وہ کیسے ڈیل کرتے ہیں۔ سو ریگارڈلیس آف illness اینڈ ہیلتھ بلیوز the central symptoms for which all people seek help is pain۔ جیسے کہ آپ سب دوستوں کو پتہ ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ ویسے اگر بیمار ہو جائے تو ہمیں جو ہے بیماری کا اتنا پرواہ نہیں ہوتا، لیکن جو زیادہ تر ہم لوگ جو ہے ہاسپٹل جاتے ہیں، اور ہم زیادہ تر جس مقصد کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں تو وہ ہم پین سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہاسپٹل جاتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اگر بیماری جو ہے وہ وداؤٹ پین ہو تو لوگ جو ہے وہ گزارا کر لیتے ہیں، لیکن اگر بیماری کے ساتھ ساتھ بیمار جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ درد میں بھی مبتلا ہو، ان کو پین بھی ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ برداشت کرنا جو ہے وہ پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، اور لوگ اس طرح کی کنڈیشن کو پھر برداشت نہیں کرتے اور اس طرح کی کنڈیشن میں وہ سروائیو نہیں کر پاتے۔ تو زیادہ تر جو پیشنٹ ہوتے ہیں ان کا ہاسپٹل جانا، کلینک جانا، ٹریٹمنٹ کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے
اس پین سے، اس درد سے جو ہے وہ چھٹکارا حاصل کرے۔ تو چھٹکارا کو حاصل کرنے کے لیے، پین سے نجات حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں؟ ہاسپٹل جاتے ہیں اور اپنا علاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Perception and experience of physical pain and psychological distress vary amongst culture، ٹھیک ہے۔ اب مختلف کلچر سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہے وہ پین کو کس طرح سے ایکسپیرینس کرتے ہیں، یا جتنے بھی ہمارے ساتھ سائیکولوجیکل ڈسٹریس ہیں، مطلب سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان بیماریوں کے بارے میں مختلف کلچر کے لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے وہ لیتے ہیں، کیسے اس کو جو ہے انٹرپریٹ کرتے ہیں، کیا وہ ان بیماریوں کو، ان مسائل کو ہلکے میں لیتے ہیں یا اس کو سیریسلی دیکھتے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہے آج کے اس یونٹ میں ہم کریں گے، ٹھیک ہے۔ In some culture, complaints are rewarded with attention and comforting behavior, which probably reinforces their style of reaction. Dear students، ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے کلچر میں ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی جو ہے وہ اپنی بیماری کے بارے میں یا اپنے پین کے بارے میں جو ہے وہ اپنے بڑوں کو کیا کرتے ہیں؟ کمپلین کرتے ہیں، اپنے بڑوں کو بتاتے ہیں کہ مجھے جو ہے یہ مسئلہ ہے یا میں اس تکلیف سے گزر رہی ہوں یا گزر رہا ہوں۔ تو اس کے بدلے میں جو ان کے بڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ انہیں شاباشی دیتے ہیں، انہیں جو ہے موٹیویٹ کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پھر ان کو جو ہے وہ خاص توجہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ اس طرح رویہ رکھتے ہیں جس سے اس پیشنٹ کو بہت زیادہ سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے بیہیویئر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کے بیہیویئر کرنے سے جو پیشنٹ ہوتا ہے اس کے پرابلم میں کچھ حد تک جو ہے وہ کمی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ American Jewish and Italian parents have been noted to be especially indulgent and attentive to their children regarding pain۔ اسی طرح سے اگر ہم امریکن جوئش کو دیکھیں یا اٹیلین پیرنٹس کو دیکھیں، جو مطلب اٹیلین پیرنٹس ہے، اٹلی کے جو پیرنٹس ہوتے ہیں، تو ان کے بچے جب انہیں جو ہے کسی بھی قسم کی پرابلم کی شکایت کرتے ہیں تو ان کے جو والدین ہوتے ہیں وہ ان کو بہت خاص توجہ دیتے ہیں اور ان کے جو پرابلم ہے اس کو سالو کرنے میں ان کا کافی زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ادر کلچرز ریوارڈ پنش کمپلیننگ چلڈرن۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ کچھ لوگوں کے کلچر ایسے بھی ہے کہ اگر وہاں پر کوئی بچہ یا بچی یا جو وہاں کے جو لوگ ہیں وہ اپنے پرابلم کے بارے میں اپنے بڑوں کو کمپلین کرے تو اس سے ان کے جو بڑے ہوتے ہیں وہ غصے میں آ کر ان کو مزید کیا کرتے ہیں؟ ان کو مزید پنش کرتے ہیں، ان کو مزید جو ہے تکلیف دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Black men, as in other diverse cultural groups, often express their expression through bodily symptoms۔ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جو کالے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، کالے رنگ یا سیاہ رنگ کے جو لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کا بھی اپنا ایک کلچر ہے، ٹھیک ہے، اور وہ جو ہے کلچر بیس پر جو اپنے پرابلم ہے یا اپنے جو کمپلین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے باڈی سمپٹمس کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ایکسپریس کرتے ہیں، جیسے کہ سر درد کا آ جانا، ٹھیک ہے، یا اسٹمک درد کا ہو جانا۔ تو اس طریقے سے وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پرابلم کو، اپنے کمپلینٹس کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسپریس کرتے ہیں، فزیکلی وہ ایکسپریس کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نرسز پرسیپشن۔ اب ہم بات کریں گے نرسز پرسیپشن کی۔ اس سے پہلے جو ہے ہم نے لوگوں کی پرسیپشن کے بارے میں بات کی کہ لوگ جو ہے ڈیفرنٹ پرابلم کو کس طرح سے پرسیو کرتے ہیں، آیا وہ اپنے پرابلمس کو سیریس لیتے ہیں یا اس کو جو ہے ہلکے میں لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے پرابلمس کو جو ہے سیریس لے کر اس کے لیے سلوشن کا بندوبست کرتے ہیں یا نہیں، اس کی ٹریٹمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں یا نہیں۔ تو نرسنگ پرسیپشن سے پہلے ہم نے اس پر بات کی۔ اب ہم بات کریں گے نرسز کی پرسیپشن کی کہ نرس جو ہے ان پرابلمس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سو نرسز جنرلی سی پیشنٹس آف لوور سوشیو اکنامک اسٹیٹس از سفرنگ مور، ٹھیک ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس،
جب بھی ایسے پیشنٹ جو ہے وہ نرسز کے پاس آتے ہیں، کلینک آتے ہیں، تو نرسز کا جو پہلا کنسنٹریشن ہوتا ہے، پہلا کویسچن ہوتا ہے، وہ یہی ہوتا ہے کہ جو پیشنٹ آیا ہوا ہے، ان کی جو سوشیو اکنامک سٹیٹس ہے وہ اچھی ہے یا بری ہے۔ اگر ان کی سوشیو اکنامک سٹیٹس اچھی ہوگی اور پھر بھی ان کی جو کنڈیشن ہے وہ بری ہو، تو اس سے جو نرسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، اس پرابلم پر پھر بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، اٹینشن دیتے ہیں، کنسنٹریشن دیتے ہیں۔ لیکن اگر ایک پیشنٹ ہے وہ کلینک آیا ہوا ہے، ان کی جو سوشو اکنامک سٹیٹس ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے، بہت زیادہ خراب ہے، تو اس سے نرسز کیا کرتے ہیں، اس سے پھر وہ ان کے سوشو اکنامک سٹیٹس کے بیس پر پھر ان کی کیا کرتے ہیں، اسیسمنٹ کرتے ہیں، ان کی انٹرونشن کرتے ہیں۔ سوشو اکنامک سٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کی معاشی کنڈیشن سے مراد یہ ہے کہ ان کے اگر بیسک نیڈز آف لائف وہ پورے نہ ہوتے ہو، ٹھیک ہے، ان کی ضروریاتی زندگی پوری نہ ہوتے ہو، تو ظاہری بات ہے ان کے پھر رہنے سہنے کی جو کنڈیشن ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہوگی، ٹھیک ہے۔ سوشیو اکنامک سٹیٹس سے مراد یہ ہے کہ اگر ان کی معاشی کنڈیشن بری ہو، ٹھیک ہے، ذریعہ معاش ان کا نہ ہو، تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی جو روزمرہ کی زندگی کی جو ضروریات ہے، جو بنیادی ضروریات ہے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکیں گے، جس میں ان کا کھانا آتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا رہنا سہنا آتا ہے، ان کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ بیسک نیڈ آف لائف ہے، تو یہ پوری نہیں ہوں گی۔ جب یہ پوری نہیں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا، ظاہری بات ہے اس سے پھر جو لوگ ہوں گے وہ کیا ہوں گے، وہ ڈسٹریس کا شکار ہوں گے، سائیکولوجیکلی بھی وہ بیمار ہوں گے، اور اسی طرح سے ہیلتھ کے ریلیٹڈ بھی وہ بہت سارے مشکلات میں مبتلا ہو جائیں گے اور بیمار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ نرسز ٹینڈ ٹو انفر اے گریٹر ڈگری آف سائیکولوجیکل ڈسٹریس دین آف فزیکل پین ان ایوالویٹنگ پیشنٹ سفرنگ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے نرسز جو ہے وہ زیادہ تر سائیکولوجیکل ڈسٹریس کو کیا کرتے ہیں، امپورٹنس دیتے ہیں، اور پیشنٹ کی جو سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے اس کو زیادہ کنسنٹریشن کے ساتھ دیکھتے ہیں بجائے فزیکل پین کے، ٹھیک ہے، جب بھی وہ پیشنٹ کی ایوالویشن کرتے ہیں جو کہ سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ If nurses infer less pain than a patient complain of, the patient is labeled as a complainer or rejection by nurses or at least lack of support۔ اگر جب نرسز جو ہے وہ اسیسمنٹ کر رہی ہوتی ہے یا ہوتے ہیں پیشنٹ کے، اور اس دوران جو ہے نرسز کو یہ معلوم ہو جائے کہ پیشنٹ کو اتنا درد نہیں ہو رہا جتنا وہ بتا رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پھر نرسز جو ہے اس پیشنٹ کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، اور ان کو جو ہے ان پر جو ہے کمپلینر کا لیبل جو ہے وہ لگا دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ویسے ہی فضول میں جو ہے ویسے ہی باتیں کر رہا ہے، اس کو اصل میں اتنی تکلیف نہیں ہو رہی جتنا یہ کہہ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر نرس جو ہیں ان کو اتنی اہمیت نہیں دیتے یا ان کو اتنی سپورٹ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دس کنٹریبیوشن ٹو اے پیشنٹ ڈی مورلائزیشن، اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے پیشنٹ کی ڈی مورلائزیشن ہوتی ہے۔ ڈی مورلائزیشن سے مراد یہ ہے کہ پیشنٹ کے جو ویلیوز ہوتے ہیں، پیشنٹ کے جو بلیوز ہوتے ہیں، وہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، جس کے بعد پھر پیشنٹ کا جو ٹرسٹ ہوتا ہے نرسز پر، ڈاکٹرز پر، فزیشینز پر، وہ پھر اس طرح سے نہیں ہوتا جس طرح سے پہلا ہوا کرتا تھا۔ The opposite might occur if a nurse inferred too much pain or distress۔ اگر اس کے اپوزٹ جو ہے نرسز فائنڈ آؤٹ کر لے، مطلب بہت زیادہ پین کو جو ہے فائنڈ آؤٹ کر لے اور بہت زیادہ ایبنارملٹی کو فائنڈ آؤٹ کر لے، تو اس سے پھر نرسز جو ہے وہ بہت زیادہ کنسنٹریشن دیتے ہیں اس پیشنٹ کو، اور اس پیشنٹ کی جو نیڈز ہے، اس پیشنٹ کی جو ضروریات ہے، اس کو پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ پھر تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، اور سوچتا ہے کہ کیا میری بیماری جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے، جس کی وجہ سے نرسز جو ہے وہ مجھے اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں یا میری اتنی زیادہ کیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پھر یہ کنڈیشن جو ہے ارائز ہو جاتی ہے۔ ان دیٹ کیس اے پیشنٹ
اینڈ فیملی مائٹ ڈیولپ ایکسیسو انزائٹی اینڈ اپریہینشن. ٹھیک ہے, تو اس کیس میں پیشنٹ اور پیشنٹ کے جو فیملی ممبرز ہوتے ہیں وہ پھر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں, سوچتے ہیں کہ کیا یہ بیماری جو ہے وہ اتنی سیریس ہے کہ جو سارے ڈاکٹر اور نرسز جو ہے وہ اس پیشنٹ کی اتنی کیئر کر رہے ہیں اور اس کو اتنی امپورٹنس دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, وٹ آر ڈفرینٹ ہوم ریمیڈیز فار پین مینجمنٹ, مطلب آپ گھر میں بیٹھے کس طرح سے اپنے پین کو مینیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں آپ خود سوچ سکتے ہیں. مطلب مثال کے طور پر اگر آپ کو جو ہے سر درد ہو رہا ہے تو سر درد کے لیے جو ہے آپ پیناڈول کی ایک ٹیبلٹ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, گھر بیٹھے آپ خود بخود جو ہے اپنے درد کے لیے جو ہے علاج کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو پھر بھی سر درد ہو رہا ہے تو آپ جو ہے دودھ پتی چائے جو ہے وہ پی سکتے ہیں. ٹھیک ہے, پٹھانوں میں تو زیادہ تر جب سر درد ہو رہا ہو یا تھکاوٹ سے سر درد ہو رہا ہو اور جسم جو ہے وہ چور ہو گیا ہو درد کی وجہ سے, تو زیادہ تر پٹھان جو ہے وہ کڑک چائے دودھ پتی ملا کر وہ بناتے ہیں اور اس کو پینے کے بعد جو ہے پٹھان جو ہے وہ پھر کیا ہو جاتے ہیں, نشے میں چور ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے بالکل ریلیکس ہو جاتے ہیں. تو یہ تو پٹھانوں کا طریقہ ہے پین کو مینیج کرنے کا, اور آپ لوگوں کا جو طریقہ ہے وہ آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اپنے پین کو مینیج کرتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ مجھے بتائیں گے. دا ہیلتھ بلیو ماڈل. ڈیئر اسٹوڈنٹس, اب ہم آ جاتے ہیں ہیلتھ بلیو ماڈل کی طرف کہ ہیلتھ کے بارے میں لوگوں کا جو بلیو ہے اس کے بارے میں جو ماڈل پیش کیا گیا تھا. ٹھیک ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ہیلتھ بلیو ماڈل کو روسنسٹاک اینڈ بیکر نے جو ہے 1974 میں پیش کیا تھا. ایم سی کیوز کے حوالے سے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایم سی کیوز میں آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ بلیو ماڈل کو کس نے پیش کیا تھا اور کب پیش کیا تھا, تو اس سے جو ہے 2-3 ایم سی کیوز آ سکتے ہیں صرف اس ٹائٹل سے. ٹھیک ہے, کہ ہیلتھ بلیو ماڈل کو کس نے پیش کیا تھا, تو روسنسٹاک اینڈ بیکر نے اس کو پیش کیا تھا. کب پیش کیا تھا؟ 1974 میں پیش کیا تھا. ٹھیک ہے, ہیلتھ بلیو ماڈل کی طرف آ جاتے ہیں. Two major factors influence the likelihood that a person will adopt a recommended preventive health action. مطلب یہ ہے اس کا کہ دو باتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے اور دو باتیں جو ہے وہ کیا کرتی ہے, پیشنٹ کو اثر انداز کرتی ہے اور پیشنٹ کو جو ہے مجبور کرتی ہے کہ وہ پھر ڈاکٹر کے بتائے ہوئے یا فزیشین کے بتائے ہوئے جو میتھڈز ہوتے ہیں پریونشن کے, اس کو وہ پھر کیا کرتے ہیں, فالو کرنے میں پر مجبور ہو جاتے ہیں. اب وہ دو باتیں کون سی ہے جس کی وجہ سے پیشنٹ جو ہے وہ پھر اپنے ڈاکٹر کی بتائے ہوئے جو مشورے ہوتے ہیں یا جو پریونٹیو میتھڈ ہوتے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ they must feel personally threatened by disease. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیشنٹ جو ہے وہ خود جو ہے اپنے آپ کو جو ہے یہ محسوس کرائے کہ ہاں واقعی جو ہے میری صحت جو ہے وہ خراب ہے اور میری صحت کو جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے. ٹھیک ہے, میری صحت جو ہے وہ بیماری کے بالکل دہانے پر ہے یا میری صحت جو ہے وہ خراب ہونے والی ہے, اس کو جو ہے خراب ہونے کا بہت زیادہ خطرہ ہے. That is, they must feel personally susceptible to a disease with serious or severe consequences. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ نرس جو ہے وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں گے کہ ان کو جو ہے بیماری لاحق ہونے والی ہے یا ان کی جو بیماری ہے وہ بڑھنے والی ہے, وہ اور مزید جو ہے خطرناک ہونے والی ہے. تو اس کو اگر پیشنٹ ایکسیپٹ کریں گے, اس بات کو اگر پیشنٹ سیریس لیں گے, تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے آپ کو جو ہے بہتر بنانے کے لیے, اپنی صحت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے اور پھر ہر قسم کی بات کو وہ پھر کیا کریں گے, ایکسیپٹ کریں گے, ماننے کو تیار ہوں گے. ٹھیک ہے, دوسری بات یہ ہے کہ they must believe that the benefit of taking the preventive action outweigh the perceived barriers to preventive action. دوسری بات
جو کہ پیشنٹ کو ایکسیپٹ کرنی ہوگی وہ یہ کرنی ہوگی کہ انہیں جو ہے اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ جو فزیشین، جو نرس یا جو ڈاکٹر ان کو پریونٹیو میتھڈز بتا رہے ہیں یہ ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اور ان کی صحت جو ہے اس پریونٹیو میتھڈز کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ بحال ہو سکتی ہے۔ اگر ان دو باتوں کو پیشنٹ جو ہے وہ سیریس لیں گے تو پیشنٹ جو ہے وہ ایکٹیولی جو ہے ڈاکٹرز کے ساتھ کوپریٹ کریں گے، نرسز کے ساتھ کوپریٹ کریں گے، فزیشین کے ساتھ کوپریٹ کریں گے پریونٹیو میتھڈز کو فالو کرنے میں، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ بلیف ماڈل ویژول، اب ہمارے ساتھ یہاں پر ہیلتھ بلیف ماڈل کا جو ہے ایک اسکیچ جو ہے وہاں یہاں پر جو ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے انڈیویجول پرسیپشن کی بات ہوتی ہے، پھر اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موڈیفائنگ فیکٹرز ہوتے ہیں اور آخر میں ہمارے ساتھ لائکلیہڈ آف ایکشن ہوتا ہے۔ انڈیویجول پرسیپشن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ پرسیو سسیپٹیبلٹی ٹو ڈیزیز ایکس۔ سب سے پہلے جو ہے ہم نے کلائنٹ کو اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے بیماری ہونے کے چانسز ہے یا آپ کی جو بیماری ہے وہ مزید خراب ہونے کی چانسز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر جو ہے پیشنٹ کی یقین دہانی ہم نے کرانی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پرسیو سیویرٹی آف ڈیزیز، مطلب آپ کی جو بیماری ہے وہ مزید جو ہے خراب ہونے کا اس کو خدشہ ہے، تو اس بات کی یقین دہانی ہم کیا کریں گے؟ ہم اپنے پیشنٹ کو کرائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے؟ پرسیو تھریٹ آف ڈیزیز، مطلب ان کو ہم اس بات کی یقین دہانی کریں گے کہ آپ کو بیماری کے ہونے کے چانسز ہے، آپ کو بیماری کے ہونے کا خطرہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے پھر ہم جو دوسرا سٹیپ لیں گے وہ موڈیفائنگ فیکٹر، پھر اس کے لیے ہم ڈیموگرافک ویریبلز کو دیکھیں گے۔ ڈیموگرافک ویریبل میں ہم اپنے پیشنٹ کی جو ایج ہے اس کو ہم چیک کریں گے، ان کے سیکس کو چیک کریں گے کہ میل ہے یا فیمیل ہے، ان کی ریس کو چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ان کی ایتھنیسٹی مطلب نسل کو چیک کریں گے۔ اسی طرح سے سوشیو سائیکولوجیکل ویریبل مطلب ان کے جو سوشل فیکٹرز ہے، لوگوں کے ساتھ ان کا کیسا انٹریکشن ہے، ان کا جو ہے اپنے بارے میں کیا پرسیپشن ہے، ٹھیک ہے۔ سائیکولوجیکلی جو ہے وہ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں، سائیکولوجیکل ان کی جو کگنیشن مینٹل ایبلٹیز ہے وہ کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ ان ساری چیزوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ موڈیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم جو تیسرا کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لائکلیہڈ آف ایکشن۔ پھر ہم اپنے کلائنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو اس بات کے لیے تیار کرتے ہیں کہ وہ اپنے صحت کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے کیا کرے؟ ڈاکٹر کے بتائے ہوئے مشوروں پر عمل کرنا شروع کرے۔ مطلب پرسیو بینیفٹ آف پریونٹیو ایکشن، ہم ان کو جو ہے پریونٹیو ایکشن کے جو فوائد ہے وہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ یہ پریونٹیو میتھڈز، یہ پریونٹیو آرڈرز کو فالو کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مائنس پرسیو بیریئرز ٹو پریونٹیو ایکشن، اور جتنے بھی ہمارے ساتھ پریونٹیو میتھڈز ہے اس کو فالو کرنے کے دوران جو مشکلات سے پیشنٹ کو گزرنا پڑتا ہے تو ان بیریئرز کو جو ہے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریموو کرنا ہوتا ہے۔ جب ہم ان بیریئرز کو ریموو کریں گے تو پھر جو پیشنٹ ہوتا ہے ان کے لیے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے ڈاکٹر کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کلوز ٹو ایکشن، کس طرح سے ہم اپنے پیشنٹ کو جو ہے اپنے صحت کے لیے جو ہے حرکت کرنے پر جو ہے ان کو آمادہ کریں گے، تو ان کو جو ہے ہم ڈفرینٹ طریقوں سے کر سکتے ہیں، لائک ماس میڈیا کمپین، ٹھیک ہے۔ میڈیا کے ذریعے جو ہے ہم ان کو جو ہے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ اس طرح کی خطرناک بیماری ہے اور آپ کو جو ہے اپنی بیماری کے لیے کچھ اقدامات جو ہے وہ کرنے چاہیے۔ اس کے علاوہ ایڈوائس فرام ادر، دوسروں سے جو ہے ہمیں ان کو جو ہے مشورے دینے چاہیے، ٹھیک ہے، جس سے ان کو جو ہے پتہ چلے گا اپنے بیماری کے بارے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ ریمائنڈر پوسٹ کارڈ فرام فزیشین اور ڈینٹسٹ، ٹھیک ہے۔ فزیشین اور ڈینٹسٹ سے انہوں نے جو پوسٹ کارڈ دیے ہوتے ہیں تو ان پوسٹ کارڈ کے ذریعے جو ہے ان کو دوبارہ یاد دہانی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایلنس آف فیملی ممبر اور فرینڈ، نیوز پیپر اور میگزین آرٹیکل، نیوز پیپر اور میگزین آرٹیکلز میں جو بتائی گئی بیماریاں ہوتی ہے اور ان کے جو پریونٹیو میتھڈز ہوتے
ہیں، ان کے جو فوائد ہوتے ہیں، تو یہ سارا جو ہے اپنے پیشنٹس کو بتانا چاہیے اور ان کو موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کو موٹیویٹ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنی صحت کے لیے کانشیس ہوں گے اور اپنی صحت کی بہتری کے لیے پھر ہر قسم کے قدم یا جو ہے احکامات کو وہ فالو کریں گے، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ بلیف ماڈل میں ہمارے ساتھ سب سے پہلے کانسیپٹ آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ لوگوں کا جو ہے صحت کے بارے میں کیا کانسیپٹ ہے، کیا سوچ ہے، اس کے علاوہ اپلیکیشن وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے صحت کے لیے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم کانسیپٹ کی بات کریں تو کانسیپٹ میں سب سے پہلے پرسیو سسیپٹیبلٹی، لوگوں کو یا پیشنٹ کو جو ہے ہمیں اس بات کی یقین دہانی کرانی ہوگی کہ آپ کو بیماری کے کاز ہونے کے چانسز ہے یا آپ میں بیماری کے ہونے کے چانسز ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ اس بات کو مانیں گے تو ظاہری بات ہے وہ پھر اپنے بارے میں جو ہے وہ فکر مند ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پرسیو سسیپٹیبلٹی سے کیا مراد ہے؟ ونس اوپینین آف چانسز آف گیٹنگ اے کنڈیشن، مطلب کسی میں کوئی کنڈیشن کے کاز ہونے کے چانسز جب ہوتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پرسیو سسیپٹیبلٹی۔ اپلیکیشن میں ہم کیا کریں گے؟ ڈیفائن پاپولیشن ایٹ رسک بیسڈ آن اے پرسن فیچرز اور بیہیویئر ہائٹن پرسیو سسیپٹیبلٹی اف ٹو لو، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہمارے ساتھ پاپولیشن ہوتی ہے جس میں یہ کنڈیشن کے کاز ہونے کے چانسز ہوتے ہیں تو ان کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آگاہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ دوسرا کنسیپٹ آتا ہے پرسیو سیویرٹی، مطلب ایک کنڈیشن کے مزید خراب ہونے کے چانسز کا ہونا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ پرسیو سیویرٹی۔ ونس اوپینین آف ہاؤ سیریس اے کنڈیشن اینڈ اٹس سیکولز آر، مطلب آپ جو ہے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جو بیماری ہوئی ہے اس کے مزید خراب ہونے کے چانسز ہے، ٹھیک ہے، اور نقصانات ہو رہے ہیں یا نقصانات کے ہونے کے چانسز ہے، تو اس کو کہتے ہیں پرسیو سیویرٹی، ٹھیک ہے۔ اسپیسیفک کنسیکوینسز آف رسک اینڈ کنڈیشن، آپ جو ہے ان کو بیماری کے جو رسک ہے یا جو کنڈیشن کے خراب ہونے کی کنسیکوینسز ہے، ٹھیک ہے، چانسز ہے، اس کے بارے میں آپ ان کو بتاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے پرسیو بینیفٹ۔ پرسیو بینیفٹ میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ون اوپینینز آف دا ایفیکینسی آف دا ایڈوائز ایکشن ٹو ریڈیوس رسک اور سیریسنیس آف امپیکٹ۔ اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہم پیشنٹ کو پریونٹیو میتھڈس کے بارے میں بتاتے ہیں اور ان کو ساتھ میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس پریونٹیو میتھڈس کو فالو کریں گے تو اس سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے کہ آپ کی جو بیماری ہے وہ دن بدن جو ہے وہ کم ہوتی جائے گی اور آپ کی جو صحت ہے وہ پھر سے دوبارہ سے بحال ہو جائے گی اور آپ پھر سے جو ہے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں ہم ان کو بتاتے ہیں۔ ڈیفائن ایکشن ٹو ٹاک، جس میں ہم اپنے کلائنٹ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس طرح کے اقدامات کو جو ہے اس کو فالو کرنے چاہیے، اس سے آپ کی جو صحت ہے اس میں بہتری آئے گی اور آپ کی جو بیماری ہے وہ کم سے کم ہوتی جائے گی۔ پرسیو بیریئر سے مراد یہ ہے کہ ونس اوپینینز آف دا ٹینجیبل اینڈ سائیکولوجیکل کوسٹ آف دا ایڈوائز ایکشن، آپ جو پریونٹیو میتھڈس کے بارے میں بتاتے ہیں اپنے کلائنٹس کو اور کلائنٹس کو وہ فالو کرنے میں بیریئرز کا سامنا کرنا ہوتا ہے یا کرنا پڑ رہا ہے۔ بیریئر سے مراد یہ ہے کہ وہ جو ہے پریونٹیو میتھڈس کو فالو کرنا چاہتے ہیں لیکن کچھ رکاوٹیں جو ہے ان کے سامنے آئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے وہ ان پریونٹیو میتھڈس کو فالو نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ بتاتے ہیں اور ان بیریئر سے ہم ان کو آگاہ کرتے ہیں۔ کلوز ٹو ایکشن، ٹھیک ہے، اسٹریٹجیز ٹو ایکٹیویٹ ریڈینس۔ کلوز ٹو ایکشن سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ان کو بتانا ہے کہ کس طرح سے آپ جو ہے اس پریونٹیو میتھڈس کو فالو کر سکتے ہیں، اس پر عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کو آپ ڈفرینٹ طریقوں کے بارے میں ان کو آپ ٹیچ کرتے ہیں۔ پرووائڈ ہاؤ ٹو انفارمیشن اینڈ پروموٹ اویئرنیس اور ریمائنڈر، ٹھیک ہے، ہم ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کو ہم انفارمیشن دیتے ہیں، اس کنڈیشن کے بارے میں ہم ان کو اویئرنیس دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سیلف ایفیکیسی سے مراد یہ ہے کہ ہم پیشنٹ کو کیا کرتے ہیں؟ موٹیویٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہاں آپ میں یہ صلاحیت موجود ہے، آپ جو ہے اپنی حفاظت خود کر سکتے ہیں۔ کانفیڈنس آن ون ایبلٹی ٹو ٹیک ایکشن، ٹھیک ہے، ہم ان کو جو ہے حرکت کرنے
کرنے میں کیا کرتے ہیں، حرکت کرنے کے لیے ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو ہم بتاتے ہیں کہ یہ کام آپ کے لیے کرنا آسان ہے، اس کام کو آپ بآسانی سے کر سکتے ہو، مطلب ہم ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پرووائڈ ٹریننگ، ہم ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ گائیڈنس، ہم ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ کس طرح سے آپ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، کس طرح سے آپ اپنے آپ کو بیماریوں سے بچا سکتے ہیں۔ مزید آگے بڑھتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹگما اینڈ ڈسکریمنیشن، what is the difference؟ ڈیئر اسٹوڈنٹ، اسٹگما کسے کہتے ہیں، ڈسکریمنیشن سے کیا مراد ہے، اور ان دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ ویسے ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر جنرلی ہم اسٹگما اور ڈسکریمنیشن پر بات کریں تو اسٹگما یہ ہمارے ساتھ ایک ایسا ٹرم ہے اور یہ یوزولی ہماری سوسائٹی سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں، پریزنٹ ڈیز میں، ہمارے معاشرے میں یہ اسٹگما یا اسٹگماٹائزیشن جو ہے یہ آج کل بہت زیادہ کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹگما یا اسٹگماٹائزیشن یہ ہمارے ساتھ وہ عمل ہوتا ہے جس میں ہم کیا کرتے ہیں، جس میں ہم ایک بندے پر یا ایک شخص پر یا ایک لڑکی پر یا لڑکے پر جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، ایک تہمت لائق جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور ان کو جو ہے اتنا مشہور کر لیتے ہیں اپنے معاشرے میں کہ معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ جو ہے تعلق ختم کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت ختم کر دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگ جو ہے کیا ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو ہے اکیلا پن کا شکار ہو جاتے ہیں، لوگ جو ہے ان کے ساتھ کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے اور نہ ہی ان کے ساتھ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں جو کہ لوگوں کو جو ہے سوسائٹی سے بالکل الگ کر دیتی ہے، لوگوں کو جو ہے معاشرے سے بالکل کٹ آف کر دیتی ہے، تو اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں اور جن لوگوں کے بارے میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو اسٹگماٹائزیشن کہتے ہیں، اس عمل کو اسٹگماٹائزیشن کہتے ہیں، اور جو لوگ اس کا شکار ہوئے ہوتے ہیں اس کو اسٹگماٹائز کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسٹگما کسے کہتے ہیں، اسٹگما اس کو کہتے ہیں مطلب تہمت لگانا، ٹھیک ہے، تہمت لائق چیز ہوتی ہے مطلب اسٹگما، ٹھیک ہے، مطلب آپ کسی کو اتنا ذلیل کر لیتے ہیں کہ لوگ ان کے ساتھ پھر کھڑا ہونا بھی پسند نہیں کرتے، اور لوگ جب کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ تو اپنے آپ کو جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو وہ ذلیل محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے وہ بہت کم تر پھر محسوس کرتے ہیں اس بندے کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ ڈسکریمنیشن کی اگر لفظی معنی کو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں تو ڈسکریمنیشن کی لفظی معنی ہے فرق کرنا۔ اسٹگما اور ڈسکریمنیشن میں بہت زیادہ فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اسٹگما کی اگر ایک ایگزامپل میں آپ دوستوں کو دوں تو مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے، وہ جو ہے ایڈز کا مریض ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کو ایڈز ہوا ہے، تو اب سارے لوگ جو ہے ان کے بارے میں یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بندہ جو ہے اس کی جو کردار ہے وہ خراب ہے، اس نے جو ہے برے برے کام کیے ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب سیکچول ایکٹیویٹیز میں یہ بندہ جو ہے وہ انوالو ہوا ہوگا جس کی وجہ سے اس کو جو ہے یہ ایڈز ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے لوگ جو سوچتے ہیں اور اس طرح کی جو بیہیویئر اپناتے ہیں اس تھنکنگ کی بنیاد پر، اور پھر اس بندے کے ساتھ جو ہے لوگ اٹھنا بیٹھنا ختم کر دیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں اسٹگما، ٹھیک ہے۔ اب آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ ایڈز کی جو ہے صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے کہ ایڈز جو ہے یہ سیکشول ایکٹیویٹیز کی وجہ سے جو ہے کاز ہوتی ہے، ایڈز جو ہے اس کے ڈیفرنٹ وجوہات ہیں، اس کے ڈیفرنٹ کازز ہیں۔ مثال کے طور پر اگر یہ مرد حضرات جب باربر کے پاس جاتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں اپنے بالوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سیلون جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ سب دوستوں کو پتہ ہے کہ وہاں پر جو ہے بلیڈز یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، بال کو کٹ کرنے کے لیے۔ تو اگر ایک پیشنٹ ایسا ہو جس کو ایڈز ہوا ہو یا اس کو جو ہے ایڈز کی بیماری ہے یا کوئی بھی کنٹیجیس بیماری ان کو ہوتی ہے، تو
اگر ان کو کٹ لگ جائے اور اسی بلیڈ سے پھر آپ کی کیا کرے، آپ کی وہ ہیئر کو کٹ کرے اور پھر آپ کو بھی کٹ لگ جائے، تو اسی طرح سے آپ کو جو ہے وہ بیماری منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ نے کوئی سیکچول ایکٹیویٹی نہیں کی ہے، بلکہ آپ کو جو یہ بیماری جو ہے کٹ کی وجہ سے جو ہے وہ لگ گئی ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے وہ آپ پر تہمت لگا دیتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے ایک برے کام کیے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری لگی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سٹگما، ٹھیک ہے۔ جبکہ ڈسکریمنیشن یہ ہمارے ساتھ ایک بالکل مختلف ٹرم ہے۔ ڈسکریمنیشن سے مراد فرق کرنا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، اس نے آپ کے بارے میں کوئی بات کی ہوگی جو کہ آپ کو وہ پسند نہیں آئی ہوگی، ٹھیک ہے، یا کوئی بندے نے جو ہے اپنے آپ سے جو ہے دوسرے بندے کے بارے میں آپ کو جو ہے ورغلایا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو جو ہے جھوٹ موٹ کی باتیں جو ہے اس کے بارے میں بتائی ہے کہ اس بندے نے جو ہے آپ کے بارے میں اس طرح کی بری باتیں کہی تھی۔ تو جب آپ اس کو سنتے ہیں تو ظاہری بات ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ کو برا لگتا ہے، تو پھر آپ اس بندے سے جو ہے اس کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہوتا ہے وہ پھر ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ پہلے ہوا کرتا تھا، اور اسی طرح سے پھر آپ اس بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر اگر وہ گروپس میں بیٹھا ہو تو گروپ میں آپ کے پاس جو دوسرے ممبرز ہوتے ہیں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نہ دعا کرتے ہیں، نہ سلام کرتے ہیں، نہ اس کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ گروپ میں پھر کیا کرتے ہیں، فرق کرتے ہیں، ڈسکریمنیشن کرتے ہیں۔ دوسرے لوگوں کے ساتھ آپ کا ایک طرح کا تعلق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ دوسری طرح کا تعلق ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ڈسکریمنیشن۔ تو اس پر ہم آگے بات کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ آگے بڑھتے ہیں سٹگما کی طرف۔ اکارڈنگ ٹو گوفمین کے مطابق انہوں نے جو ہے 1963 میں سٹگما کو ڈیفائن کیا تھا، این ایٹریبیوٹ دیٹ از ڈیپلی ڈسکریڈٹنگ اینڈ دیٹ ریڈیوسز دا بیئرر فرام اے ہول اینڈ یوزول پرسن ٹو ٹینٹڈ ڈسکاؤنٹڈ ون از کالڈ سٹگما۔ سٹگما سے مراد وہ ایٹریبیوٹ سے مراد وہ فیکٹرز جس کی وجہ سے جو ہے ایک شخص جو ہے وہ بہت زیادہ کیا ہو جاتا ہے، اس کی جو اعتماد ہے اس کو بہت زیادہ ٹھیس پہنچ جاتا ہے۔ ڈسکریڈٹنگ سے مراد یہ ہے کہ اس کے اعتماد کو آپ کیا کر دیتے ہیں، بہت زیادہ ٹھیس پہنچا دیتے ہیں۔ اینڈ دیٹ ریڈیوسز دا بیئرر فرام اے ہول، اور اسی طرح سے آپ ان کی جو ایبلٹیز ہیں، ان کی جو خصوصیات ہے اس کو کیا کر لیتے ہیں، اس کو ریڈیوس کر لیتے ہیں، اس کو کم کر لیتے ہیں۔ اینڈ یوزولی پرسن ٹو اٹینٹڈ، اور اسی طرح سے آپ اس کی جو کریکٹرسٹک ہے، اس کی جو کریکٹر ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اس کو آپ داغدار کرتے ہیں اور اس کو جو ہے کسی چیز میں بھی شمار نہیں کرتے۔ تو اس طرح کے بیہیویئر کو کیا کہتے ہیں، اس طرح کے بیہیویئر کو سٹگما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ Stigma is a social construct indicating disgrace that at the same time identifies the bearer، ٹھیک ہے۔ سٹگما جو ہے یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے۔ سوشل کنسٹرکٹ سے مراد یہ ایک معاشرتی فیکٹر ہے جو کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہے بگاڑ کا ایک سبب بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے آپ دوسرے لوگوں کی کیا کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کی بے عزتی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ایک بندے نے جو ہے کوئی غلط کام نہیں کیا ہوتا اور آپ جو ہے اس پر تہمت لگا دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کا کام کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ بیماری ہوئی ہے یا آپ کی یہ حالت ہوئی ہے، تو آپ جو ہے ایک طرح کی تہمت اس پر لگا دیتے ہیں اور اس تہمت کی وجہ سے آپ اس کو پورے معاشرے میں جو ہے ذلیل کر لیتے ہیں، اس کی آپ بے عزتی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کی کم قدری کر لیتے ہیں۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو سٹگما کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ایبورشن کا ہو جانا، لیپروسی کا ہونا، انفرٹیلٹی، مینٹل النس، سٹگماٹائز النس ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی طرح سے سیریبرل پلسی ہو گئی، ایڈز، یہ سارے ہمارے ساتھ ایسی بیماریاں ہیں جس کی وجہ سے لوگ جو ہے اکثر اوقات جو ہے وہ تہمت کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ لوگ جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ جو ہے تعلق رکھنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ ڈسکریمنیشن کی اگر بات کریں تو ڈسکریمنیشن کا بھی میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں سٹارٹ میں بتایا کہ این ایکشن بیس آن اے پری ایگزسٹنگ سٹگما
a display of hostile or discriminatory behavior toward members of a group on account of their membership to that group. ٹھیک ہے، وہ ایکشن مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ یہ بندہ جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یا اس کے بارے میں جو ہے آپ نے افواہیں سنی ہے اور ان افواہوں پر آپ نے بلیو کیا ہوا ہے، اور اس افواہوں کے بیس پر آپ کا جو ہے اس کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے، اس پر جو ہے آپ کو بہت زیادہ ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے آپ اس طرح سے رویہ رکھتے ہیں کہ وہ جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ نارملی آپ نہیں رکھتے لیکن اس کے ساتھ آپ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور لوگوں میں جو ہے بہت زیادہ کیا کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ انکمفورٹیبل فیل کراتے ہیں، مطلب اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ بیہیویئر کو ٹھیک نہیں رکھتے، لوگوں کے گروپ میں جو ہے اگر وہ بیٹھا ہو تو گروپ کے دوسرے ممبر کے ساتھ آپ کافی خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، لیکن جب اس کے ساتھ پیش آتے ہیں تو نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بری برتاؤ اس کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس میں اور دوسرے لوگوں میں جو ہے آپ فرق کرتے ہیں، تو اس قسم کے رویے کو کیا کہتے ہیں؟ ڈسکرمنیشن کہتے ہیں۔ اس پورے عمل پروسیس کو ڈسکرمنیشن کہتے ہیں، اور جس کو آپ فرق کا نشانہ بناتے ہیں اس کو ڈسکرمنیٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ڈسکرمنیٹ۔ Erwin Goffman 1963 pioneer in conceptualizing stigma as a social construct. ایروین گوفمین انہوں نے جو ہے 1963 میں کیا کیا تھا؟ 1963 میں جو اسٹگما کا جو کنسیپٹ ہے اس کو کیا کیا تھا؟ اس کے بارے میں جو ہے یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے، مطلب یہ معاشرے کو تباہ و برباد بھی کرتی ہے اور معاشرے کو ٹھیک بھی کر سکتی ہے اگر اس اسٹگما کو ہم پراپر جگہ پر یوز کریں تب، ٹھیک ہے، لیکن اگر پراپر جگہ پر یوز نہ کریں اور لوگوں کے ساتھ بری برتاؤ ہم کرتے ہیں اسٹگما بیس پر، ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ معاشرے کو کیا کر دیتی ہے؟ کنسٹرکٹ کے بجائے پھر ڈسٹریکٹ کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ کنڈیشن دیٹ لیڈس ٹو اسٹگماتائزیشن، اب وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ اسٹگماتائز ہو جاتے ہیں، اسٹگما کا شکار ہو جاتے ہیں، تہمت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ سو ایبومینیشن آف دا باڈی سچ ایز فزیکل ڈیفارمیٹی، مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے، وہ ڈس ایبلٹی کا شکار ہے، کسی معذوری کا شکار ہے، اس کا کوئی ایک ہاتھ نہیں ہے یا پیر نہیں ہے یا ایک کان نہیں ہے یا وہ دیکھ نہیں سکتا یا وہ بات چیت نہیں کر سکتا، تو اس بیس پر لوگ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اس کے ساتھ بات چیت کرنا جو ہے ان کو برا لگتا ہے یا انکمفورٹیبل فیل کرتے ہیں یا اس کے ساتھ جو ہے نفرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو پہلی فیکٹر ایبومینیشن ہے۔ ایبومینیشن سے مراد ایسا رویہ رکھنا کہ اس رویے کی وجہ سے جو ہے لوگ، مطلب وہ بندہ جو ہے وہ یہ محسوس کرے کہ یہ سامنے والا مجھ سے نفرت کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور میرے ساتھ بات چیت کرنا اس بندے کو جو ہے اچھا نہیں لگتا، تو اس کو کہتے ہیں ایبومینیشن، ٹھیک ہے۔ فیلنگ آف ڈسگسٹ اینڈ ہیٹرڈ از کالڈ ایبومینیشن، مطلب آپ کو جو ہے کوئی چیز کے بارے میں جو ہے برا فیل ہوتا ہو یا آپ کو جو ہے کسی چیز سے نفرت ہوتی ہو تو اس کو کہتے ہیں ایبومینیشن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بلیمشز سے مراد یہ ہے کہ فلا اور سٹین، کسی غلطی کی وجہ سے آپ جو ہے لوگوں پر تہمت لگاتے ہیں یا کوئی ایسی حرکت ہو جو کہ معاشرے کی بگاڑ کا سبب بن رہی ہو تو اس وجہ سے آپ اس کو اسٹگما کا شکار بناتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بلیمشز، ٹھیک ہے۔ بلیمشز آف پرسنل کریکٹر سچ ایز مینٹل النس ہو گئی، پورٹی ہو گئی اینڈ ہومو سیکچولیٹی۔ مینٹل النس اینڈ پورٹی کی وجہ سے اگر آپ کسی کو جو ہے اسٹگما کا شکار بناتے ہیں، آپ کسی کو اسٹگماٹائز کرتے ہیں، تو پھر یہ آپ میں جو ہے خرابی ہے، ان دو بندوں میں خرابی نہیں ہے جو کہ ذہنی بیماری کا شکار ہوا ہے یا غربت کا شکار ہوا ہے یا غریبی میں وہ جی رہا ہے۔ لیکن اگر ہومو سیکچولیٹی کی وجہ سے آپ کسی بندے پر تہمت لگا رہے، کسی بندے کو جو ہے اسٹگماٹائز کر رہے ہیں، ان کے ساتھ تعلق کو ختم کر رہے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے بالکل ہر طرح کا لین دین ختم کر رہے ہیں، تو یہ آپ ایک
ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ ہومو سیکشولیٹی سے مراد ہم جنس پرستی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم جنس پرستی جو ہے یہ پورے معاشرے کی خرابی کا سبب جو ہے یہ بن رہی ہے، ٹھیک ہے۔ سو اگر آپ اس بیس پر بندے کو جو ہے سٹگمٹائز کر رہے ہو، اس کے ساتھ تعلق ختم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کو مارے پیٹھے بھی تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی میں مبتلا ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس کو خوب مارے پیٹھے بھی اور معاشرے میں اس کو خوب ذلیل بھی کرے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کا جو ہے اس کا جو عقل ہے وہ ٹھکانے آ جائے، اور اگر اس میں کچھ شرم غیرت ہو تو وہ اس کام کو چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ لیکن مینٹل النس اور پورٹی کی وجہ سے اگر آپ کسی کو بلیم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ تعلق کو ختم کرتے ہیں تو یہ ایک بری بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرائبل آئیڈینٹیٹیز سے مراد یہ ہے کہ قبیلوں کی بنیاد پر لوگ جو ہے ایک دوسرے کو اچھا ایک دوسرے کو جو ہے برا کہتے ہیں، نسل کی بنیاد پر، سیکس کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو برا کہتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کو اچھا برا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان تینوں فیکٹرز کے بیس پر جو ہے لوگ کیا کرتے ہیں، سٹگمٹائزیشن کا شکار ہو جاتے ہیں اور سٹگمٹائزیشن کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ اب سٹگمٹائز کنڈیشن النس گروپ، اب وہ کون سی کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے لوگ سٹگمٹائز ہو جاتے ہیں، تو اس میں کمرشل سیکس ورکرز آ جاتے ہیں، مطلب جو سیکس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مثال کے طور پر پاپولیشن کنٹرول کرنے کے لیے لوگ جو بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی لوگ جو ہے برا جو ہے وہ تصور کرتے ہیں، جو کہ ایک کامن بات ہے، عام بات ہے، پاپولیشن کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے وہ بات کر رہے ہیں، کیونکہ ریسورسز جو ہے وہ اتنے نہیں ہوتے جتنی جو ہے آبادی بڑھ رہی ہوتی ہے، تو آبادی میں کنٹرول کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہے تو یہ بری بات نہیں ہے، بلکہ اس کو سننا چاہیے، ٹھیک ہے، اور اگر عمل کرے یا نہ کرے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن سننے میں کوئی برائی نہیں ہے، سننے میں جو ہے کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بلیک کمیونٹی سے مراد یہ ہے کہ سیاہ رنگ والے لوگوں کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے سٹگمٹائزیشن کرتے ہیں، اور اس کو لوگ سٹگمٹائز کرتے ہیں اور ان کو لوگ جو ہے کمتر سمجھتے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے ڈسیبل پیپل ہو گئے، ڈسیبل پیپل سے مراد یہ جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو معذور لوگوں کے بارے میں بھی لوگ بہت زیادہ جو ہے بری باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے غربت ہو گئی، ظاہری بات ہے غربت میں اگر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ غریبی میں رہتے ہیں، ہر بندہ جو ہے وہ اب اس طرح سے نہیں ہو سکتا کہ اس کے پاس دولت ہو، ٹھیک ہے، تو غربت میں لوگ جی رہے ہوتے ہیں تو ان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کا بھی عزت نفس ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ذہنی بیماری ہو گئی، بیماری تو چاہے ہر قسم کی بیماری ہو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ذہنی بیماری میں مبتلا اگر کوئی شخص آپ دیکھیں تو ان کو جو ہے برا نہیں سمجھنا چاہیے، ان کے ساتھ برا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کنٹیجیس ڈیزیز لائک لیپروسی اینڈ ٹی بی، اسی طرح سے کنٹیجیس بیماریاں ہو گئی، کنٹیجیس بیماریاں وہ بیماریاں ہوتی ہے جو کہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتی ہے، ایک سے دوسرے کو لگتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ لیپروسی ہو گئی، ٹیوبرکلوسس ہو گیا، ایڈز ہو گئے، اسی طرح سے HIV وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انفرٹیلیٹی ہو گئی، انفرٹیلیٹی سے مراد بانجھ پن کا ہونا، مطلب بچے پیدا کرنے کی صلاحیت کا نہ ہونا۔ مردوں میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے جس کو ہم امپوٹنسی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں میں جب یہ بیماری ہوتی ہے تو اس کو ہم انفرٹیلیٹی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بیماریاں جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس میں جو ہے انسانوں کا کوئی کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو اللہ جو ہے اسی ٹائم بچے دے دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو جو ہے کچھ عرصہ بعد جو ہے بچے دے دیتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو بالکل نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بچے دے کر آزماتے ہیں، کچھ لوگوں کو بچے نہ دے کر آزماتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس بیس پر جو ہے کبھی بھی کسی پر جو ہے تہمت نہیں لگانا چاہیے، کبھی بھی کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے گے اور لیزبین، اگر گے اور لیزبین لوگ ہیں، گے سے مراد یہ ہے کہ مرد کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں اور جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی جو جنسی ضرورت ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے لوگ آپ دیکھیں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ بندہ جو ہے اس طرح سے
سے ہے تو یہ آپ پر جو ہے فرض ہے کہ آپ جو ہے اس کو اتنا ذلیل کرے کہ معاشرے میں پھر وہ چلنے پھرنے کے لائق نہ ہو اور لوگوں کے ساتھ وہ نظریں نہ ملا سکے، ٹھیک ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ اگر ان میں تھوڑی سی بھی غیرت ہو، تھوڑی سی بھی عقل ہو، تھوڑی سی بھی شعور ہو، شرم حیا ہو، تو وہ اس کام کو چھوڑ دیں گے، ادروائز وہ پھر کرتے رہیں گے۔ یا اگر ہو سکے تو آپ ان کو جو ہے خوب مارے پیٹے اور ان کی جو عقل ہے وہ ٹھکانے لانے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے۔ اس پر آپ کو کسی قسم کی گناہ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیماری ہے اور اس ایک بیماری ان کچھ لوگوں کی وجہ سے آپ کی جو پوری سوسائٹی ہے وہ اللہ کے عذاب میں جو ہے وہ کیا ہو سکتی ہے، اللہ کے عذاب کے پکڑ میں آ سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کا کرنا چاہیے آپ کو۔ ٹائپ آف سٹگما، ہمارے ساتھ سٹگما کے ٹائپ بھی ہے۔ ایک ہمارے ساتھ ڈسکریڈیٹڈ سٹگما ہے اور ایک ہمارے ساتھ ڈسکریڈیٹیبل سٹگما ہے، ٹھیک ہے۔ ڈسکریڈیٹڈ سٹگما میں یوزولی ہمارے ساتھ the individual assume his differentness is already known about and is evident on the spot، جس میں جو انڈیویجول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سٹگماٹائز بندہ ہوتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرے بارے میں سب لوگوں کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، اور سب لوگ جو ہے میرے بارے میں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے وہ سٹگماٹائز ہے۔ جبکہ ڈسکریڈیبل میں جو ہوتا ہے تو اس میں بندہ یہ ایزیوم کرتا ہے کہ یہاں میرے ساتھ جو لوگ موجود ہیں ان کو جو ہے میرے بارے میں پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، either know about those present، ٹھیک ہے، assume that his stigma is neither known about by those present nor immediately perceivable by them، ٹھیک ہے، تو نہ ان کو پتہ چل سکتا ہے۔ تو یہ فرق ہے، ٹھیک ہے، ڈسکریڈیٹڈ اور ڈسکریڈیٹیبل سٹگما میں، ٹھیک ہے۔ سوشل کنسٹرکٹ آف سٹگما، تو پرسپیکٹیو جو ہے، لوگوں کا جو پرسپیکٹیو ہوتا ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، آئیڈینٹی میٹر کرتی ہے اور ریئیکشن جو ہے یہ بہت زیادہ میٹر کرتے ہیں سٹگماٹائز ہونے میں، ٹھیک ہے۔ کریکٹرسٹکس آف سٹگماٹائزیشن مارک، سٹگماٹائزیشن مارک کے کیا کریکٹرسٹکس ہیں؟ سٹگماٹائزیشن مارک کے کریکٹرسٹکس یہ ہوتے ہیں کہ یہ ویزیبلٹی، یہ آپ کو ویزیبل ہوں گے، ٹھیک ہے، آپ کو ہر جگہ پر جو ہے اس کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ اگر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پر آپ پہلی دفعہ گئے ہو لیکن وہاں پر ایسے لوگ موجود ہو جو کہ سٹگماٹائز کا شکار ہوئے ہو، تو آپ کو لوگ جو ہے خود بخود اس بندے کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ یہ پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے اور یہ جو ہے اس طرح کا ہے، اس طرح کے کام یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنٹرولبلٹی آف سٹگماٹائزیشن کو جو ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے جو ہے بہت سارے امپیکٹ اثرات بھی جو ہے وہ معاشرے پر پڑتے ہیں۔ ایسوسیشن آف سٹگماٹائزیشن ود اے مارک، ٹھیک ہے، سٹگماٹائزیشن کا جو ہے مارک کے ساتھ کیا ایسوسیشن ہے؟ مور ویزیبل دا مارک، اگر سٹگماٹائزیشن کے جو علامات ہیں وہ زیادہ ویزیبل ہو، پازیٹیو ہو، یا بیریئر ایبیلٹی ٹو کنٹرول دا مارک، یا لوگوں میں جو ہے یہ صلاحیت موجود ہو کہ وہ ان مارک کو، ان فیکٹرز کو کنٹرول کر سکتے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائی لیول آف سٹگماٹائزیشن، اس علاقے میں جو سٹگماٹائزیشن پروسیس ہے، سٹگماٹائزیشن کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ پیک پر ہے، ٹھیک ہے۔ کوپنگ ود سٹگماٹائزیشن، ہم سٹگماٹائزیشن کو کس طرح سے سٹگماٹائزیشن کے ساتھ کوپ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم سٹگماٹائزیشن کو مینیج کر سکتے ہیں۔ سم سٹگماٹائز پیپل کین فزیکلی ریموو دیئر سٹگما، کچھ سٹگماٹائز پیپل لوگ جو ہے وہ فزیکلی اپنے جو سٹگمات ہوتے ہیں اس کو ریموو کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ جو ہے اس کی سکن جلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کر دیتے ہیں، اپنی سکن کی کیا کر دیتے ہیں، پلاسٹک سرجری کر لیتے ہیں اور اسی طرح سے وہ اس سٹگما سے جو ہے آزاد ہو جاتے ہیں، لوگوں کی بری باتیں سننے سے وہ کیا ہو جاتا ہے، آزاد ہو جاتا ہے۔ پیپل کین ماسٹر دوز ایریا دیٹ سٹگماٹائز دیم، اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے آپ کو جو ہے ٹرین کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے اس قابل بنا لیتے ہیں کہ
وہ پھر لوگوں کی جو گلی سڑی باتیں ہوتی ہے اس کو پھر سن سکتے ہیں، اس کو پھر برداشت کر سکتے ہیں، اور اس کو سنتے ہوئے وہ پھر معاشرے میں اپنی جو فنکشن ہے، اپنے جو روزمرہ کی ایکٹیویٹیز ہے اس کو بآسانی سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کے علاوہ stigmatized people can use their stigma for secondary gain۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنے stigmas کو جو ہے اپنی دوسری قوت بناتے ہیں، اپنی موٹیویٹ ہونے کا ایک ذریعہ بناتے ہیں، اور لوگوں کی گڑی سنی باتیں جو ہے ان کو موٹیویٹ کرتی ہے، اور اس طرح سے وہ کچھ کرنے کی صلاحیت جو ہے ان میں پیدا ہوتی ہے، اور اپنے آپ کو جو ہے معاشرے سے منواتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے stigmatized person can come to view their stigma as a blessing that has taught them a great deal about many other things۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جو stigmatization ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ stigmatize ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کو وہ ایک غنیمت سمجھتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ فائدے جو ہے وہ اٹھاتے ہیں، بہت زیادہ نالج اس کی وجہ سے ان کو کیا ہو جاتی ہے، مل جاتی ہے۔ تو اس طرح سے لوگ جو ہے stigmatization کو مینیج کرتے ہیں، کوپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ A stigma can cause people to reassess the limits of normal rather than focus only on their limitations۔ stigmatized لوگ جو ہے وہ اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس کو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ لمٹ میں رہے، وہ اس کو لمٹ میں نہیں رکھتے، بلکہ وہ اپنی ایبیلٹیز کو جو ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں، انہینس کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ stigmatized person can avoid contact with normal۔ ایسے لوگ جو کہ stigmatized ہوئے ہوتے ہیں تو وہ عام لوگوں کے ساتھ زیادہ کنٹیکٹ نہیں رکھتے، زیادہ ان کے ساتھ سوشلائز نہیں رہتے، ٹھیک ہے۔ stigmatized people often seek out sympathetic other، ٹھیک ہے۔ stigmatized لوگ جو ہے ان میں لوگوں کے جو تکلیف محسوس کرنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے بنسبت جو کہ stigmatized نہیں ہوئے ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب آ جاتے ہیں ڈسکلوزر کی طرف۔ ڈسکلوزر کیا ہے؟ ریفر ٹو اے پروسیس دیٹ ریزلٹس ان اے پرسن لیونگ ود HIV ڈیسائڈنگ ٹو گیو ادر انفارمیشن اباؤٹ دیئر اسٹیٹس، ٹاکنگ اوپنلی اباؤٹ لیونگ ود HIV اور ایڈ۔ ڈسکلوزر سے مراد یہ ہے کہ اپنا جو راز ہے وہ دوسرے پر افشا کرنا، اپنے راز کو جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، تو اس کو کہتے ہیں ڈسکلوزر۔ مثال کے طور پر ایک پیشنٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کو جو ہے HIV کی بیماری ہے، ان کو جو ہے ایڈز ہے، اور وہ جو ہے اپنے ایڈز کے بارے میں دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے اور اس کو چھپاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس قسم کے عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ڈسکلوزر کہتے ہیں۔ ڈسکلوز کرنا مطلب لوگوں پر افشا کرنا، لوگوں پر واضح کرنا۔ Disclosure is a positive response that has many benefits but it is made very difficult۔ Disclosure جو ہے یہ ایک positive response ہوتا ہے جس کے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، لیکن اس کو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ indeed impossible ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے کچھ ایسے سچویشن میں، ٹھیک ہے، جہاں پر stigma اور discrimination کا جو عمل ہے یہ بہت زیادہ common ہو، تو ایسے سچویشن میں، ایسے علاقوں میں ڈسکلوز کرنا جو ہے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے اور ناممکن کے برابر ہوتا ہے۔ Benefits of disclosure: better access to health care services and support۔ اگر آپ جو ہے لوگوں پر اپنا جو راز ہے اس کو افشا کرتے ہیں، اس کو جو ہے لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے پھر ہیلتھ کیئر کی جو سروسز ہے، فیسلٹیز ہے، اس تک رسائی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے کو بیماری ہے تو اس کو زیادہ ضرورت ہے اس کی، تو لوگ جو ہے پھر اس کو زیادہ جو ہے چیزیں دیتے ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ۔ اسی طرح سے مور اپرچونیٹیز ٹو لرن اباؤٹ HIV اینڈ ایڈز۔ اس کے علاوہ ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے اپرچونیٹیز، مواقع ملتے ہیں ایڈز کے بارے میں جاننے میں اور HIV کے بارے میں جاننے میں، ٹھیک ہے۔ being able to enter into important discussion۔ اس کے علاوہ وہ اس پر جو ہے پھر تبصرے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم اسٹگمیٹائزیشن کا جو عمل ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں یا اس کو مکمل طور پر ختم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے ہمارے ساتھ کچھ اسٹریٹجیز ہے جس کو اگر ہم فالو کریں تو ہم اسٹگمیٹائزیشن کو کم کر سکتے ہیں، جس میں پہلے نمبر پر ہمارے ساتھ آتا ہے انٹرا پرسنل لیول. انٹرا پرسنل لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے ذاتی طور پر اپنی جو اصلاح ہے وہ کرنی ہے. اپنے آپ میں جو کمی ہے آپ میں موجود ہے تو آپ نے ان کمی کو کیا کرنی ہے، پوری کرنی ہے کسی بھی طریقے سے. سب سے پہلے جو ہے آپ نے اپنے ٹریٹمنٹ کا خیال رکھنا ہے. ٹھیک ہے، جو ٹریٹمنٹ آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے اس ٹریٹمنٹ کو پراپر طریقے سے جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنی ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ میں جو ہے آپ نے حصہ لینا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی جو ہے اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے. کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی سے آپ کے جتنے بھی نیگیٹو تھاٹس ہے اس کو جو ہے وہ پازیٹیو تھاٹ میں کنورٹ کر دیا جائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے کوشش کرنی ہے امپاورمنٹ کی، اپنے آپ کو جو ہے انڈیپینڈنٹ بنانے کی. ٹھیک ہے، آپ نے جو ہے دوسرے لوگوں پر جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرنا، دوسرے لوگوں پر جو ہے آپ نے انحصار نہیں کرنا، دوسرے لوگوں کا محتاج آپ نے نہیں بننا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ آپ نے جو ہے خود کو اس قابل بنانا ہے کہ آپ اپنی مدد آپ جو ہے وہ کر سکے. ٹھیک ہے، اور آپ کو دوسرے لوگوں کی ضرورت نہ پڑے. اس کے ساتھ ساتھ گروپ کاؤنسلنگ میں جو ہے پارٹیسپیٹ کرنی ہے. سیلف ہیلپ سے مراد اپنی مدد آپ جو ہے آپ نے خود کرنی ہے. ٹھیک ہے، ایڈوکیسی اور سپورٹ گروپ میں حصہ لینا ہے. اس کے بعد ہمارے ساتھ جو دوسرا طریقہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اسٹگمیٹائزیشن سے اپنے آپ کو بچانے کی، وہ ہے انٹر پرسنل لیول. انٹر پرسنل لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ خوشگوار ہونا چاہیے، سوشلائز ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، لوگوں سے جو ہے تعلق بالکل ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تو اس میں ہمارے ساتھ جو اسٹریٹجیز ہے وہ ہے کیئر اینڈ سپورٹ. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہوم کیئر ٹیم جو ہے آپ نے ان کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ خوشگوار رکھنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی بیس ریہائبلیٹیشن، آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جو ہے معاشرے میں پر اثر بنانا ہے. ٹھیک ہے، اٹریکٹیو بنانا ہے اور ایکٹیو بنانا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے آپ نے کیا کرنی ہے، کمیونٹی بیس ریہائبلیٹیشن کے ذریعے سیکھنی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے ساتھ آتا ہے تیسرے نمبر پر آرگنائزیشنل یا انسٹیٹیوشنل لیول. آرگنائزیشنل انسٹیٹیوشنل لیول سے مراد یہ ہے کہ آپ نے مختلف ٹریننگ پروگرام میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان ٹریننگ پروگرامز کے ذریعے جو ہے مکمل طور پر آپ کو گائیڈ کیا جائے گا، آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کس طریقے سے جو ہے ایک پر اثر زندگی اور ایک نارمل زندگی جو ہے معاشرے میں گزار سکتے ہیں. اس کے علاوہ نیو پالیسیز لائک پیشنٹ سینٹر اینڈ انٹیگریٹڈ اپروچز وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو آرگنائزیشن اور انسٹیٹیوشنل لیول پر بتائی جاتی ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی لیول پر جو ہے آپ کو جو ہے ایجوکیشن حاصل کرنی چاہیے، لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا چاہیے اور ایڈوکیسی کے طور پر جو ہے کام اپنا رول جو ہے وہ پلے کرنا چاہیے. گورنمنٹل اینڈ اسٹرکچر لیول پر آپ نے جو ہے پروٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، پروٹیسٹ سے مراد آپ نے جو ہے احتجاج کرنا ہے اپنے حق کے لیے. اس کے علاوہ لیگل اور پالیسی انٹرونشن کرنی ہے اور رائٹ بیس اپروچز کرنی ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارے ساتھ BSN 6 سیمسٹر کے سبجیکٹ کلچر ہیلتھ اینڈ سوسائٹی کا یونٹ نمبر 8 جو کہ میں نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا. امید کرتا ہوں آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر پھر بھی کوئی کویسچن ہے، کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ یونٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.